کا حال یہ ہے، اگر روزی بند ہو، دکان نہ چلے تو پہلے بابا کو ڈھونڈیں، کسی گنڈے والے کسی تعویذ والے کے چکر کاٹیں، اور وہاں کہیں نہ ملے تو جوتش کے پاس چلے جائیں، طوطے والے کو ہاتھ دکھائیں کہ میرا کیا ہونے والا ہے بتاؤ۔ قرآن پاک میں مولا نے ساری تمہاری باتیں علاج تک بیان فرمایا۔ اور پھر یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے الگ سے 2 فرشتے رکھے ہیں، برکت کے فرشتے، ہر مسلمان کے لیے اللہ نے الگ سے رکھے ہیں، اور ان کے اترنے کا وقت فجر کی نماز میں ہے، اور وہ برکت لے کر اترتے ہیں۔ رزق تو اللہ سب کو دے رہا ہے، وہ تو چونٹی کو بھی دے رہا ہے، کتے کو بھی دے رہا ہے، بلی کو بھی دے رہا ہے، تمہیں بھی کھلائے گا۔ برکت ایک الگ چیز ہے، رزق الگ ہے، برکت الگ ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ ایک دانہ بھی کھا لیا تو پیٹ بھر گیا، وہ برکت ہے۔ یہاں لاکھوں کی آمدنی ہو کر کے بھی بھوکا رہے، رزق تو ہے لیکن برکت نہیں۔ 2 فرشتے روز اترتے ہیں، روز ہر مسلمان کے پاس، اور اس کے سرہانے کے پاس کھڑے رہتے ہیں، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں، وہ برکت کا حصہ لے کر کھڑے رہتے ہیں، اور جب وہ بندہ نہیں جاگتا تو واپس چلے جاتے ہیں اپنے مولا کے پاس۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ وہ علیم و خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں مولا سورج نکلنے تک ہم انتظار کرتے رہے کہ اٹھے گا، تیرے دربار میں سجدہ کرے گا، ہم برکت کا آج کا پورا حصہ اسے دے کر کے آئیں، لیکن وہ اسے نہ اٹھنا تھا نہ اٹھا۔ ہم برکت واپس لے کر کے آئے، اس کو بستر میں چھوڑ آئے ہیں، اس کو بستر میں چھوڑ آئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح میرا بندہ مجھ سے لاپرواہ ہو رہا ہے، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے نظریں ہٹا لوں گا۔ اللہ اکبر، یہ روز کا معاملہ ہم نے بنا رکھا ہے۔ وہ ابلیس لعین نے ایک سجدہ ہی نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا، اور یہاں ہم تو روز کتنے سجدے مولا کو نہیں کرتے۔ وہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو ذلیل ہو گیا، اور جو مولا کو سجدے نہیں کرتے پھر بھی وہ رب کریم مہربان ہے، رحم والا ہے، جو ہمیں آج تک سلامت رکھا، کھلا پلا کر کپڑے پہنایا ہوا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو ہمارے اعمال کبھی کھانے پینے کے لائق بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اگر رب تعالیٰ انصاف پر آ جائے، عدل کرنے پر آ جائے، ہوتا یہی ہے کمپنیوں میں، کیا ہوتا ہے، آپ 1 مہینہ جاب کے لیے لگے ہوئے ہیں، 28 دن گئے تو کیا 2 دن کی تنخواہ وہ نہیں کاٹے گا؟ اس کا حق ہے۔ 2 دن کیا 2 گھنٹے بھی اگر کم گئے تو کاٹے گا تنخواہ، اور آپ کچھ نہیں بولتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بھی یہ قانون نافذ کر دے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے اس کے ہاتھ پیر میں سلامت رکھوں گا، اور جو ایک بھی کم کرے تو میں اس کی ناک کاٹ دوں یا دانت توڑ دوں یا کان کاٹ دوں، کبھی رب تعالیٰ نے فرمایا؟ اگر دیکھا جائے تو اس کی نافرمانیوں کے اعتبار سے ہمارے جسم میں کوئی نعمت باقی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اگر انصاف کرنے پر آ جائے، عدل کرنے پر آ جائے، نہیں، میرا رب کبھی عدل اور انصاف اب تک نہیں فرمایا اس معاملے میں، وہ صرف فضل فرما رہا ہے۔ وہ حقیقت میں منصف ہے، عادل ہے، لیکن وہ عدل کے مقام پر ہم کو نہیں لایا، وہ فضل پر ہی رکھا ہے کہ ان پر فضل کرو۔ عزیزان گرامی، بات طویل نہ ہو جائے، میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کو کس نے بہکایا؟ قیامت کے دن پھر تمہیں رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونا ہے، اور عزتیں جو بیچ کر کے آج زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں کیا مزہ ہے؟ کون سا مزہ رکھا ہے؟ کیا اس کو مزے کی زندگی کہا جاتا ہے جو نشے میں دھت کچرے میں پڑا ہوا ہو، ایسی غلاظتوں میں پڑا ہوا ہو جہاں کتے بھی بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ ایسی جگہ ایک شریف مسلمان کی شرافت اتنی بلند ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہاری پیشانی کہیں جھکنے نہیں دی، کہیں جھکنے نہیں دی۔ اور ہماری عزت کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہماری عزت، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دنیا میں صرف ایک قوم ہے، ایک ہی قوم ہے، وہ ہم ہیں، الحمدللہ۔ کیا ہماری خاصیت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ چاہے کیسا بھی گنہگار مسلمان ہو، خاصیت یہ ہے، ہندو ہوں، کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوؤں کی پوجا ہو، عبادت ہو، ان کا بنایا ہوا خدا ان کے سامنے ہوتا ہے،
मूर्तियां होती हैं कि नहीं होती? वो मूर्तियों को सामने देखते हैं, सर झुकाएं, या जैसे भी क्रिश्चियनों के यहां भी वो जीसस का जो कुछ भी है मूर्ति बनाते, यहूदियों के यहां भी बनी तस्वीरें बनी। मुझे बताओ दुनिया में किस मस्जिद में खुदा की तस्वीर बनी है? कहीं बनी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनी है? नहीं बनी। कभी सोचा आपने क्यों नहीं? रब तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कौम मुसलमान है, इतनी इज्जत अता किया है कि बगैर देखे हम रब के हुजूर झुक जाते हैं, बगैर देखे झुकते हैं हम। एक ही हमारी ये खासियत है। उस रब तआला ने हमें उतनी इज्जत बख्शी कि हमें रब तआला